صرف 21 بار پڑھیں، 21 بار سے زیادہ ہرگز مت پڑھیں۔ زیادہ پڑھنے سے کوئی بھی شخص اس وظیفے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس وظیفے کا جھٹکا سیدھا دل پر لگتا ہے۔ وہ دل جس میں کسی کے لیے نفرت بس چکی ہو، وہ دل جس میں سے محبوب نکل چکا ہو، وہ دل اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ دل بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس کے چاہنے والے سے محبت نہ کی جائے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو، اگر آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، یا کسی اور سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی مٹھی میں اپنے قابو میں کرنے کے لیے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ 21 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے، ادھر اس شخص کے دل میں ایسی بے چینی لگ جائے گی کہ جیسے اس کی دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ وہ شخص جب تک آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، آپ کا نمبر ان بلاک نہیں کرے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، اس کے دل کو بے چینی لگی رہے گی۔ اگر آپ نے اس عمل کو زیادہ کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ شخص پاگل بھی ہو جائے۔ اسی لیے ایک دن میں صرف 21 مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی آئیں گے اور قرآن مجید کے چند الفاظ بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ ادھر آپ 21 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، محبت کے بارے میں بہت سے وظائف عملیات آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ آپ تمام وظائف عملیات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے روز ڈھیروں کالز آتی ہیں، ڈھیروں میسیجز آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ محبوب پہلے تو بہت اچھی طرح بات کرتا تھا، لیکن اب اس نے اچانک کسی بات پر لڑ کر اب میرا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ 1 دن ہو گیا ہے، کچھ ہفتے کا کہتے ہیں، کچھ مہینوں کا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے لیے اتنے بے چین ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ ٹھیک سے سو رہے ہیں، بس محبوب کی طرف ہم کو تڑپا رہی ہے، محبوب کی طرف ہمیں سکون سے جینے نہیں دے رہی، ہم سے سکون سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری طرف محبوب کی طرف میں بدل جائے، یعنی جس طرح ہم تڑپ رہے ہیں محبوب کے لیے ویسے ہی وہ بھی ہمارے لیے تڑپے۔ تو ان تمام باتوں کو، مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی چیز پر پڑھ کر نہ ہی کھلانا ہے نہ ہی پلانا ہے، صرف اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے یا اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے رات کی تنہائی میں بیٹھ کر آدھی رات کو یعنی 12 بجے کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر پڑھنا ہے، کپڑوں پر عطر لگا کر پھر پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک اگربتی بھی آپ اپنے کمرے میں جلا لیں۔ اگر اگربتی جلانے کے لیے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو صرف آپ اپنے کپڑوں پر عطر ضرور لگا لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کے وش میں آ جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، چند کلمات ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں تو بڑا بہتر ہے، ورنہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر محبوب کی تصویر پاس ہے تب بھی بہتر ہے، اگر تصویر پر نہیں کرنا چاہتے تو آپ تصور میں اس پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں بے انتہا فائدہ ہوگا۔ آپ نے باوضو ہو کر پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نے باوضو ہو کر پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ نماز والا درود پاک ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات، یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر آ گئے ہوں گے۔ آپ انہیں سماعت بھی فرما لیں تاکہ آپ کا تلفظ بھی بہتر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم لا الہ الا انت المنان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ چند کلمات ہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے دل کو، آپ کو یہ اطمینان ہو جائے گا، آپ کو اتنا سکون مل جائے گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ وظیفے کے دوران ہر بار بسم اللہ پڑھ کر پھر اس وظیفے کو پڑھیں تب زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے مزید برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے تصور میں اس شخص پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، یا آپ اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل پر ایسا جھٹکا لگے گا کہ وہ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے گا۔ وہ صرف اور صرف آپ سے شدت سے محبت کرے گا۔ اس کی محبت پاک ہوگی، اس کی محبت بغیر کسی مقصد کے ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اس سے آپ کا نکاح نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے نکاح کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے۔ اسے میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ 21 بار اس وظیفے کو ہر روز پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھول جائیں کہ کبھی آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر بھی جائے گا۔ انشاءاللہ وہ ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہے گا اور مرتے دم تک اس کی محبت آپ کے لیے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل